اردو صفحہ کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والی ہر نئی ویڈیو کے لیے گھنٹی دبائیے۔ اس کے بے ہوش ہوتے ہی روشنی ایک بار پھر غائب ہو گئی اور پھر اچانک دائیں طرف کی دیوار اپنی جگہ سے کھسکی اور اس سے بننے والے خلا سے ایک نقاب پوش اندر داخل ہوا۔ اس نے گہرے سرخ رنگ کی وردی پہنی ہوئی تھی اور اس کے سینے پر ایک بڑا سانپ کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ یہ ایک کافی بڑا بیش تھا جو سیاہ رنگ کی کسی چمکدار دھات سے بنایا گیا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا جولیا کے قریب آیا اور پھر اس نے جولیا کو بغور دیکھا اور دوسرے لمحے اس نے کرسی کی پشت پر لگے ہوئے ایک بٹن کو دبا دیا۔ جولیا کی دونوں ٹانگیں آزاد ہو گئیں۔ اس نے دونوں ہاتھوں پر بے ہوش جولیا کو اٹھایا اور پھر اسے لیے ہوئے دوبارہ اس خلا میں داخل ہو گیا۔ دیوار ایک بار پھر برابر ہو گئی۔ دوسری طرف ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ وہ اس کمرے کے دروازے سے نکل کر سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ سیڑھیاں دروازے کے قریب ہی تھیں۔ تقریباً 20 سیڑھیاں چڑھنے کے بعد وہ ایک برآمدے میں پہنچا اور پھر برآمدے کے آخری کونے میں موجود دروازے کے سامنے جا کر رک گیا۔ کم ان! اندر سے وہی بھاری بھرکم آواز سنائی دی جو جولیا نے نیچے کمرے میں گونجتی ہوئی سنی تھی۔ جولیا کو اٹھائے ہوئے نقاب پوش کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جس کے ایک کونے میں ایک بہت بڑی میز کے پیچھے ایک لہیم شہیم سا شخص بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سر سے گنجا تھا اور چہرے پر درشتی اور خباثت کے آثار صاف نمایاں تھے۔ اس کے اشارے پر نقاب پوش نے جولیا کو ایک صوفے پر لٹا دیا۔ اسے ہوش میں لاؤ نمبر 2، میز کے پیچھے موجود گنجے نے حکم دیا۔ یس باس، نقاب پوش نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا اور پھر وہ لٹو کی طرح گھوم کر ایک الماری کی طرف بڑھا۔ اس نے انتہائی پھرتی سے الماری کھول کر اس میں سے ایک چھوٹی سی شیشی اٹھائی اور دوبارہ جولیا کے قریب آیا۔ اس نے شیشی کا ڈھکن کھول کر اسے جولیا کی ناک سے لگا دیا۔ ایک لمحے سے بھی کم عرصے میں جولیا کی آنکھیں کھل گئیں۔ نقاب پوش جولیا کے ہوش میں آتے ہی ایک طرف ہٹ گیا۔ اس نے شیشی بند کر کے پھر اسے دوبارہ الماری میں رکھ دیا اور وہ ایک طرف مؤدبانہ انداز میں کھڑا ہو گیا۔ لڑکی، اب اٹھو، باس نے قدرے سخت لہجے میں جولیا سے کہا، جو ہوش میں آنے کے باوجود خالی اس ذہن کیفیت میں پڑی آنکھیں جھپک رہی تھی۔ اس آواز نے جولیا پر جادو کا سا کام کیا۔ جولیا کے کانوں میں جیسے ہی یہ آواز پڑی، جولیا ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ اب بغور باس کی طرف دیکھ رہی تھی جس کے چہرے پر مکروہ سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ کیا اب بھی تم اپنا نام نہیں بتاؤ گی؟ باس نے طنزیہ لہجے میں سوال کیا۔ تم پہلے بھی اس شرافت سے سوال کر سکتے تھے۔ پھر کرسی سے مجھے جکڑنے اور وہ روشنی ڈال کر مجھے تکلیف پہنچانے سے تمہیں کیا ملا؟ جولیا نے سوال کا جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کر ڈالا۔ پہلی بار میں تمہارا میک اپ چیک کرنا چاہتا تھا۔ ریڈ ریس کی زد میں آنے کے بعد ہر قسم کا میک اپ صاف ہو جاتا ہے۔ دوسری دفعہ تمہیں سزا دینے کے لیے تم پر ریڈ ریس ڈالی گئی تھی۔ باس نے مسکراتے ہوئے اس کے سوال کا جواب دیا۔ جولیا خاموش ہو گئی۔ دیکھو لڑکی، تم ایک غیر ملکی ہو۔ تمہیں اس ملک سے ہمدردی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ملک پاگلوں اور سر پھروں کا ہے۔ یہ لوگ مذہبی دیوانے ہیں۔ یہ بات میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ دنیا کی دلیر ترین اور بہادر قوموں میں سے ایک ہے۔ اس لیے پوری دنیا کو یہ خطرہ لاحق ہے کہ اگر یہ لوگ اپنے اختلافات بھلا کر متحد اور خوشحال ہو گئے اور انہوں نے اپنی فوجی طاقت بڑھا لی تو یہ چھوٹا ملک ہی دنیا کے لیے کسی بھی وقت خطرہ بن سکتا ہے، اور ہم ایسا نہیں چاہتے۔ تمہیں بھی ایسا ہی چاہنا چاہیے۔ باس نے جولیا کے سامنے ایک چھوٹی سی تقریر کر ڈالی۔ جولیا خاموش بیٹھی کچھ سوچتی رہی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اچانک اس کے ذہن میں ایک نئی کھڑکی کھل گئی ہو۔ لڑکی، میری بات کا جواب دو، باس نے قدرے تحکمانہ لہجے میں جولیا سے کہا۔ ہاں، تم صحیح کہہ رہے ہو، مگر جولیا نے کچھ ہچکچاتے ہوئے اپنی بات نامکمل چھوڑ دی۔ اگر مگر کی یہاں گنجائش نہیں۔ تم شاید سوئس ہو اور اس ملک کے خلاف اس مشن میں دنیا کے تمام ممالک شامل ہیں۔ تمہارا ملک بھی ہمارے ساتھ ہے، اس لیے ظاہر ہے اس ملک کے باشندہ ہونے کی وجہ سے تمہارا فرض ہے کہ تم ہماری مدد کرو۔ باس نے اس کی ذہنی کایا پلٹنا شروع کر دی۔ مگر میں کیا امداد کر سکتی ہوں؟ میں ایک بے بس لڑکی ہوں۔ جولیا نے اس کے الفاظ سے متاثر ہوتے ہوئے جواب دیا، جیسے اسے اچانک احساس ہوا ہو کہ وہ اپنے اصلی وطن سے غداری کر رہی ہے اور اس مذہبی ملک میں اپنا وقت ضائع کر رہی ہے۔ ویری گڈ، تم نے واقعی صحیح سوچا ہے۔ باس میز کی سطح کو بغور دیکھ رہا تھا
اور دوسرے لمحے جولیا یہ دیکھ کر حیران رہ گئی اس کے سامنے رکھی ہوئی میز کی سطح ایک اسکرین کی طرح روشن ہو گئی اور اس میں مختلف لکیریں بجلی کی طرح گھوند رہی تھیں۔ تمہارا نام؟ باس نے اس دفعہ پھر اس کا نام پوچھا۔ جولیا نافڑ واٹر، جولیا نے بڑی سعادت مندی سے جواب دیا۔ اس نے جیسے ہی جواب دیا میز کی روشن سطح پر ایک لکیر بنتی اور گھومتی چلی گئی۔ کیا تم سیکرٹ سروس میں کام کرتی ہو؟ اس نے دوسرا سوال کیا۔ نہیں، جولیا نے عادتاً جواب دے دیا۔ جھوٹ مت بولو جولیا، میں جھوٹ کی عبرتناک سزا دیتا ہوں۔ باس میز پر دیکھتے ہوئے بگڑ گیا۔ میں صحیح کہہ رہی ہوں، جولیا نے جواب دیا۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ مجھے پتا نہیں؟ تمہارے ذہن میں پیدا ہونے والا ہر ارادہ اس وقت میز کی سطح پر نظر آ رہا ہے، باس نے فخریہ لہجے میں کہا، اور جولیا ٹھٹک کر رہ گئی۔ اب سچ سچ بتلاؤ، باس نے دوبارہ نرم لہجے میں سوال کیا۔ ہاں، میں سیکرٹ سروس میں کام کرتی ہوں، جولیا نے اس بار حامی بھر لی۔ حیرت ہے، اس ملک کے لوگ انتہائی بے وقوف ہیں کہ ایک غیر ملکی لڑکی کو سیکرٹ سروس کا ممبر بنا لیتے ہیں، باس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کے الفاظ جولیا کے کانوں میں پڑ گئے اور جولیا دھیرے سے مسکرا دی۔ جی، بے وقوف نہیں، بلکہ وہ ہم لوگوں کی ذہانت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جولیا نے مطمئن لہجے میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب تم سیکرٹ سروس کے متعلق تفصیل سے بتاؤ، میں تفصیلی معلومات چاہتا ہوں، باس نے اصل روپ پیش کر دیا۔ سیکرٹ سروس میں مختلف گروپ ہیں، ہر گروپ ایک دوسرے سے علیحدہ کام کرتا ہے، کسی گروپ کو دوسرے گروپ کے ممبران کے متعلق علم نہیں ہوتا، ہر گروپ کا انچارج علیحدہ ہوتا ہے۔ یہ ایک نئی اطلاع ہے، اس سے پہلے تو ہم نے گروپ بندی کے متعلق کچھ نہیں سنا، باس کے لہجے میں الجھن نمایاں تھی۔ ویسے میز کی سطح پر بکھرتی ہوئی برقی لائنیں بتلا رہی تھیں کہ جولیا ٹھیک کہہ رہی ہے، کیونکہ جولیا اب تمام پروسیجر سمجھ چکی تھی، اس لیے ایکسٹرو کی دی ہوئی مخصوص ذہنی ٹریننگ اس وقت اس کے کام آ رہی تھی۔ جولیا نے دماغ کی تمام قوتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنا تمام زور اس بات پر ڈال دیا تھا، باقی ہر قسم کا خیال ذہن سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا تھا۔ تم کون سے گروپ میں ہو اور تمہارے گروپ میں کتنے ممبرز ہیں؟ باس نے سوال کیا۔ میرے گروپ میں میرے علاوہ صرف 3 اور آدمی ہیں، جب مجھے اغوا کیا گیا تو وہ تینوں وہیں موجود تھے، جولیا نے جواب دیا۔ باس چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے دوسرا سوال کیا۔ تمہارا کیا خیال ہے، سیکرٹ سروس میں اور کتنے گروپ ہوں گے؟ صحیح تعداد کا تو علم نہیں، البتہ میرا اندازہ ہے کہ 10 کے قریب گروپ اور ہوں گے، جولیا نے جواب دیا۔ اور تمہارے گروپ کا انچارج کون ہے؟ باس نے پوچھا۔ میں خود انچارج ہوں، جولیا نے جواب دیا۔ اوہو، تم گروپ انچارج ہو، اس کا مطلب ہے تمہارا چیف تم پر کافی زیادہ اعتماد کرتا ہے، باس نے چونک کر سوال کیا۔ جی ہاں، جولیا بھلا اور کیا جواب دیتی، اس نے صرف جی ہاں کہنے پر اکتفا کیا۔ اور سیکرٹ سروس کا چیف ایکسٹرو کون ہے؟ اس دفعہ باس نے اپنے لہجے پر زور دیتے ہوئے پوچھا۔ ہمیں باوجود سخت کوشش کے آج تک معلوم نہیں ہو سکا، جولیا نے اطمینان سے جواب دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم سیکرٹ سروس میں اتنا اہم عہدہ رکھتی ہو اور تمہیں چیف کے متعلق علم نہ ہو؟ باس کا لہجہ مشکوک تھا، جیسے اسے جولیا کی بات پر یقین نہ آیا ہو۔ میں صحیح کہہ رہی ہوں، آپ چیک کر لیں، جولیا نے جواب دیا۔ چیک سے اس کا اشارہ مائنڈ ریڈنگ مشین کی طرف تھا، جو یقیناً میز میں فٹ تھی اور جس کی اسکرین میز کی سطح کو بنایا گیا تھا۔ عمران سیکرٹ سروس میں کیا پوزیشن رکھتا ہے؟ باس نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد دوبارہ سوال کیا۔ عمران ہماری سیکرٹ سروس کا ممبر نہیں، باس اس سے کبھی کبھار رضاکارانہ طور پر کام لیتا ہے اور بس، جولیا نے جواب دیا۔ تمہاری سب باتیں نئی اطلاع پر مبنی ہیں، ہمیں تو معلوم ہوا تھا کہ عمران سیکرٹ سروس میں اہم پوزیشن رکھتا ہے، باس نے الجھے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ بہرحال جو کچھ میں جانتی تھی میں نے آپ کو بتلا دیا ہے، اب آپ اس پر یقین کریں یا نہ کریں یہ آپ کی مرضی ہے، جولیا نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ اگر ہم تمہیں رہا کر دیں تو کیا تم سیکرٹ سروس کی آئندہ سرگرمیوں کے متعلق ہمیں اطلاعات مہیا کرتی رہو گی؟ باس نے پوچھا۔ آخر وجہ؟ میں کیوں آپ کو اطلاعات مہیا کروں؟ میرا آپ سے کیا تعلق ہے؟ آپ مجرم ہیں اور یقیناً اس ملک میں مجرمانہ سرگرمیوں میں مصروف ہیں، میں آپ کو اطلاعات مہیا کر کے آپ کی مجرمانہ زندگی کا ساتھ کیوں دوں؟ جولیا نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ دیکھو لڑکی، مجھے سختی پر مجبور مت کرو،
میں اگر چاہوں تو ایک لمحے میں تمہاری شہرک کاٹ سکتا ہوں، باس نے سخت لہجے میں جولیا سے کہا۔ جو کچھ میں جانتی ہوں وہ میں نے سچ سچ بتلا دیا ہے، اب تم کیا کرنا چاہتے ہو یا کیا نہیں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، جولیا نے لہجے میں سختی پیدا کرتے ہوئے کہا۔ میں ایک بار پھر کہتا ہوں، خوب سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لو، یا تو ہمارا ساتھ دو یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، باس نے زہر خند لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنی بات پر عمل بھی کر گزرے گا۔ بکو مت، میں سیکرٹ سروس کی ممبر ہوں اور تمہاری مدد کر کے میں سیکرٹ سروس سے غداری نہیں کر سکتی، جولیا نے تند لہجے میں کہا، اور دوسرے لمحے وہ صوفے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور اس سے پہلے کہ وہ دروازے کی طرف چھلانگ لگاتی، نمبر 2 جو کہ ایک طرف خاموش کھڑا تھا کسی عقاب کی مانند اڑتا ہوا جولیا پر جا پڑا اور جولیا نمبر 2 کے شکنجے میں بری طرح پھنس گئی۔ اسے تہہ خانے میں لے جا کر گولی مار دو، باس نے سرد لہجے میں نمبر 2 سے مخاطب ہو کر کہا، اور دوسرے لمحے نمبر 2 کا ہاتھ اٹھا، جولیا کی کنپٹی پر ایک پٹاخہ سا چھوٹا اور جولیا بے ہوش ہو کر نمبر 2 کے ہاتھوں میں جھول گئی۔ نمبر 2 نے جولیا کو کاندھے پر لادا اور پھر خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ مختلف راہداریوں سے گزرنے کے بعد وہ ایک کمرے میں پہنچا جس کے کونے میں سیڑھیاں نیچے جاتی صاف نظر آ رہی تھیں۔ نمبر 2 سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ سیڑھیوں کا اختتام ایک کمرے میں ہوا۔ کمرے کے دروازے پر پہنچ کر نمبر 2 نے زور سے دروازے پر ہاتھ مارا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ سامنے راہداری تھی۔ نمبر 2 راہداری میں دائیں طرف مڑا اور تھوڑی دور چلنے کے بعد ایک کمرے کے سامنے جا کر رک گیا۔ اس نے اس کمرے کے دروازے پر بھی زور سے ہاتھ مارا تو وہ دروازہ بھی کھلتا چلا گیا۔ نمبر 2 کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے ایک جھٹکے سے جولیا کو فرش پر پھینک دیا، لیکن دوسرے ہی لمحے نمبر 2 کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ جولیا کا جسم جو ہی فرش سے ٹکرایا وہ یوں اچھل کر کھڑی ہو گئی جیسے فرش سے اسپرنگ نکل آئے ہوں۔ جولیا بے ہوش نہیں ہوئی تھی بلکہ بے ہوشی کی ایکٹنگ کر رہی تھی، اور پھر اس سے پہلے کہ نمبر 2 سنبھلتا، جولیا نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ نمبر 2 نے پھرتی سے اپنے آپ کو بچایا اور دوسرے ہی لمحے نمبر 2 کی ٹانگ پوری قوت سے جولیا کی پسلیوں سے ٹکرائی اور جولیا چیختی ہوئی کمرے کے کونے میں جا پڑی۔ اور پھر اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر کھڑی ہوتی، نمبر 2 نے بجلی کسی تیزی سے جیب سے ریوالور نکال لیا۔ ریوالور پر سائلنسر چڑھا ہوا تھا اور پھر وہ قدم بقدم چلتا ہوا جولیا کے پاس آ کھڑا ہوا۔ جولیا کی آنکھیں ریوالور پر جمی ہوئی تھیں، اور پھر اس سے پہلے کہ نمبر 2 ٹریگر دباتا، جولیا کی لات حرکت میں آئی اور ریوالور نمبر 2 کے ہاتھ سے اڑتا ہوا کمرے کے عین درمیان میں جا پڑا۔ ریوالور ہاتھ سے نکلتے ہی نمبر 2 ریوالور کی جانب لپکا، لیکن اب جولیا اسے اتنی مہلت کہاں دیتی، اور دوسرے ہی لمحے وہ اڑتی ہوئی نمبر 2 پر جا پڑی اور نمبر 2 کھڑا زمین پر جا پڑا۔ جولیا بھی اس کے ساتھ ہی زمین پر گری اور گرتے ہی ایک بار پھر اچھلی اور سیدھی ریوالور پر جا پڑی۔ دوسرے ہی لمحے ریوالور جولیا کے ہاتھ میں تھا۔ نمبر 2 جو ہی اٹھا، جولیا نے ٹریگر دبا دیا۔ گولی ٹھیک اس کی آنکھوں کے درمیان پڑی اور نمبر 2 چیخ بھی نہ سکا اور لڑکھڑا کر زمین پر گرا اور بے حس و حرکت ہو گیا۔ جولیا تیزی سے اس کی جانب بڑھی اور پھر پھرتی سے اس کے کپڑے اتارنے لگی، اور پھر اس نے اپنے لباس کے اوپر نمبر 2 کا لباس پہننا شروع کر دیا۔ لباس اس کے جسم پر ڈھیلا تھا، لیکن نیچے اس کا اپنا لباس ہونے کی وجہ سے کسی حد تک فٹ آ گیا۔ نمبر 2 کا نقاب بھی اس نے پہن لیا۔ اب وہ نمبر 2 کا روپ دھار چکی تھی۔ لباس پہن کر وہ کمرے سے باہر نکلی اور راہداری میں آ گئی۔ یہ ایک طویل راہداری تھی۔ وہ راہداری میں دائیں طرف مڑ گئی۔ ریوالور اس نے پتلون کی جیب میں ڈال لیا تھا۔ راہداری کا ایک موڑ مڑتے ہی وہ اس کمرے میں آ گئی جہاں سیڑھیاں اوپر جا رہی تھی۔ وہاں اسے ایک محافظ ملا، مگر جولیا کو دیکھتے ہی اس نے مؤدبانہ انداز میں سر جھکا دیا۔ جولیا حتی الوسع مردانہ چال چلتی ہوئی سیڑھیاں طے کرنے لگی۔ اس کے قدموں میں پھرتی تھی۔ اسے علم تھا کہ کسی بھی محافظ نے اگر غور سے اسے دیکھ لیا تو وہ چیک کر لی جائے گی، اور چیک ہونے سے پہلے وہ عمارت سے نکل جانا چاہتی تھی۔ باس کا یہ فقرہ اس کے ذہن میں گونج رہا تھا کہ اسے تہہ خانے میں لے جا کر گولی مار دو۔ چنانچہ اس فقرے کی بنا پر وہ سیڑھیاں چڑھتی چلی گئی۔ وہ سیڑھیاں ایک کمرے میں جا کر ختم ہو گئیں۔ اب وہ ایک راہداری میں تھی۔ راہداری میں دائیں بائیں کمرے بنے ہوئے تھے۔ وہ سیدھی چلتی چلی گئی۔ سامنے ایک دروازہ تھا۔ دروازہ کھول کر جب وہ باہر نکلی تو وہ عمارت کے کمپاؤنڈ میں تھی۔ یہ ایک عظیم الشان عمارت تھی۔ عمارت میں گن بردار محافظ پہرا دے رہے تھے۔ سامنے عمارت کا مین گیٹ نظر آ رہا تھا۔ یہ شکر تھا کہ اس وقت اندھیرا ہو چکا تھا۔ جولیا کو برآمدے میں دیکھتے ہی ایک محافظ تیزی سے اس کی طرف لپکا اور جولیا کا دل بے اختیار دھڑکنے لگا۔ اسے خدشہ ہوا کہ وہ چیک نہ کر لی گئی ہو، مگر محافظ اس کے قریب آ کر مؤدبانہ انداز میں جھک گیا تو اس کے دل کو تسلی ہوئی۔ اس نے بھرائے ہوئے لہجے میں اپنی آواز کو خاص طور بھاری بھرکم بناتے ہوئے محافظ سے کہا،
गाड़ी ले आओ फौरन और फाटक खुलवाओ। बेहतर सर, मुहाफिज ने एक लम्हे सोचकर जवाब दिया और फिर वो तेजी से वापस मुड़ गया। जूलिया वहीं खड़ी रही। इस पर एक एक लम्हा गिरा गुजर रहा था। चंद लम्हों बाद कंपाउंड की बाईं तरफ बने हुए गैराजों में से एक का दरवाज़ा खुला और फिर सयाह रंग की गाड़ी निकलकर पोर्च की तरफ बढ़ी। जूलिया पोर्च के करीब ही खड़ी थी। गाड़ी रुकी और वो मुहाफिज ड्राइविंग सीट से नीचे उतरा। जूलिया लपक कर ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। इसने दरवाज़ा बंद किया और फिर वो क्लच दबाकर गियर लगाने ही वाली थी कि अचानक इसने इमारत से तेज सीटियों की आवाज़ गूंजती हुई सुनी। जूलिया समझ गई कि नंबर 2 की लाश तलाश की जा चुकी है। सीटियों की आवाज़ सुनकर कार के करीब मौजूद मुहाफिज भी बुरी तरह चौंक पड़ा। दूसरे लम्हे जूलिया ने गियर बदला और फिर क्लच छोड़कर एक्सेलरेटर पर पांव दबा दिया। गाड़ी तेजी से आगे दौड़ी और फिर मोड़ मुड़ते ही कोठी में गूंजते हुए अल्फाज इसके कानों तक पहुंच गए। एक औरत नंबर 2 का लिबास पहनकर फरार हो रही है, इसे फौरन गोली मार दो। बॉस की भारी भरकम और गुस्सीली आवाज़ से कोठी गूंजने लगी और दूसरे लम्हे जूलिया की कार पर पीछे से फायरिंग शुरू हो गई। ये शायद वही मुहाफिज था जो इसके लिए कार लेकर आया था, मगर गोलियां सिर्फ बॉडी में सुराख करने के अलावा और कुछ न कर सकीं। कार तेजी से फाटक की तरफ बढ़ती चली गई और फिर जूलिया ये देखकर हैरान रह गई कि इर्द गिर्द से 2-3 मुहाफिज दौड़ते हुए फाटक के सामने आकर रुक गए और उन्होंने अपनी गनें सीधी कर लीं। मगर जूलिया ने एक्सेलरेटर पर पूरी क़ुव्वत से पांव दबाया और अपना सर नीचे कर लिया। कार कमान से निकले हुए तीर की तरह फाटक की तरफ बढ़ी और मुहाफिज इसे गोली मारने की बजाय जाने बचाने में मसरूफ़ हो गए। दूसरे लम्हे एक खौफनाक धमाका हुआ और फाटक टूटकर नीचे जा पड़ा। जूलिया की कार एक ज़बरदस्त झटका खाकर कोठी से बाहर निकल आई थी। इस पर पीछे से बदस्तूर फायरिंग हो रही थी। कार का पिछला शीशा रेजे रेजे हो चुका था, मगर इसे या कार को कोई ऐसा नुकसान नहीं पहुंचा था जिससे कार रुक जाती। सड़क पर आते ही इसने टॉप गियर लगाया और फिर कार फुल स्पीड पर छोड़ दी। कार नई और खासी ताकतवर थी। इमारत से निकलकर मुड़ते ही इसने एक नज़र इमारत पर ज़रूर डाली थी और फिर इर्द गिर्द की कोठियाँ देखकर इसने अंदाज़ा लगा लिया था कि वो इस वक्त सिविल लाइंस में है। काफ़ी दूर आने के बाद इसने मुंह पर चढ़ा हुआ नकाब उतार फेंका। इसे ताक़ुब का खदशा था और वो खदशा जल्द ही पूरा हो गया। इसे दूर से अपने पीछे एक गाड़ी की हेडलाइट्स नज़र आने लगीं जो काफ़ी तेज़ी से इसके करीब आती जा रही थी। अचानक जूलिया ने एक बाई रोड पर कार मोड़ दी और फिर दूसरे लम्हे इसने कार को तेज़ी से ब्रेक लगाया और दरवाज़ा खोलकर नीचे छलांग लगा दी और फिर वो दौड़ती हुई मुलिका कोठी के फाटक की तरफ बढ़ी। इसे फाटक की जेली खिड़की खुली नजर आ गई। दूसरे लम्हे वो खिड़की फांद कर अंदर घुस गई और इसने खिड़की अंदर से बंद कर ली। खिड़की पर खड़ी वो तेज तेज सांस ले रही थी। कोठी पर अंधेरा छाया हुआ था। चौकीदार शायद कोठी के उखुब में राउंड्स लगाने गया हुआ था। इसने खिड़की आहिस्ता से कुंडी चढ़ाई और फिर तेजी से नंबर 2 की वर्दी उतारकर नज़दीकी झाड़ी में छुपा दी। अब वो दोबारा जूलिया के रूप में थी। सड़क पर इसे खासी हलचल महसूस हो रही थी। इसने कार रुकने की आवाज़ भी सुनी। अब वो तेज़ी से नज़दीकी झाड़ियों में रेंग गई और फिर उसे नज़दीक ही छोटा सा क्वार्टर नज़र आ गया। ये शायद चौकीदार का क्वार्टर था। वो रेंगती हुई क्वार्टर की तरफ बढ़ी। जैसे ही वो क्वार्टर के करीब पहुंची, क्वार्टर का दरवाज़ा खुला और फिर इसने एक पठान चौकीदार को राइफल हाथ में लिए अंदर से निकलते देखा। वो झाड़ी में ही दुबक गई और जब चौकीदार इसके करीब से गुजरता हुआ आगे बढ़ गया तो वो उठी और फिर आहिस्ता से इसके क्वार्टर में दाखिल हो गई। ये एक कमरे पर मुश्तमिल क्वार्टर था और कमरे में लाइट जल रही थी। बरामदे के करीब से ही सीढ़ियाँ ऊपर छत पर जा रही थीं। जूलिया दबे पाँव सीढ़ियाँ चढ़ती चली गई। ऊपर छत सपाट थी। वो आगे बढ़ी और फिर सड़क के करीब वो छत पर चित लेट गई। कंगरे की आड़ से वो बआसानी सड़क का नज़ारा कर रही थी। वो नंबर 2 की कार को बआसानी देख सकती थी। कार के करीब एक और कार रुकी हुई थी और इसने 3 अफराद को हाथों में मशीन गने लिए इधर उधर आते जाते देखा। शायद वो अंदाज़ा लगा रहे थे कि वो कहाँ गायब हो गई है। जूलिया बड़े इत्मीनान से छत पर लेटी रही। चंद लम्हों बाद इसने चौकीदार को इनसे बातचीत करते देखा। फिर थोड़ी देर बाद इन लोगों ने मिलकर आपस में कोई बात की और फिर वो सब दोनों कारों में सवार हो गए और कारें वापस मोड़कर वो आगे बढ़ गए। जूलिया काफ़ी दूर तक इन दोनों कारों को जाते देखती रही और फिर बड़े आराम से इसने छत का कंगरा पकड़कर अपने जिस्म नीचे लटकाया और छलांग लगा दी। एक हल्का सा धमाका हुआ और अब वो सड़क पर थी। नीचे गिरते ही वो तेज़ी से उठी और फिर करीब ही एक दरख्त की ओट में हो गई। चंद लम्हों तक सांस बराबर करने के बाद वो दरख्त की ओट से निकली और फिर सामने की 2 कोठियों के दरमियानी रास्ते पर चल दी। वो सड़क के रास्ते इसलिए न गई कि कहीं ताक़ुब करने वाले आगे जाकर रुक न गए हों
اور ان کا پروگرام یہ نہ ہو کہ ان کو جاتا دیکھ کر وہ اپنی پناہ گاہ سے نکلے اور وہ اسے ٹریپ کر لیں۔ مختلف کوٹھیوں کے پیچھے سے نکلتی ہوئی وہ ایک ٹریفک سے بھرپور سڑک پر جا نکلی۔ جلد ہی اسے ایک خالی ٹیکسی مل گئی۔ کنگ ہوٹل چلو، اس نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا اور ٹیکسی چل دی۔ جولیا اس لیے اپنا فلیٹ پر نہ گئی کہ وہ جانتی تھی کہ مجرم اب اس کے فلیٹ کی نگرانی کریں گے۔ کنگ ہوٹل میں ایکسٹرو کی طرف سے ایک کمرہ ہمیشہ کے لیے بک رہتا تھا، جس کی چابی ایک مخصوص کوڈ بتلا کر حاصل کی جا سکتی تھی۔ یہ کمرہ اس لیے تھا کہ فوری پناہ کے لیے کام دے سکے۔ جولیا کو خوشی تھی کہ وہ اپنے ہی زور پر مجرموں کے ہیڈ کوارٹر سے نکل آنے میں کامیاب ہو گئی ہے، اور واقعی یہ ایک قابل فخر کارنامہ تھا۔ یہ دن دارالحکومت کی تاریخ میں بدترین دن ثابت ہوا۔ ایک پراسرار طریقے سے دارالحکومت میں موجود افراد پر مایوسی اور دل شکستگی کا دورہ پڑا تھا۔ ہر شخص ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا ہو۔ بے شمار کاروں، بسوں، رکشا اور دیگر مشینی سواریوں کے ایکسیڈنٹ ہو گئے۔ لوگ نہ جانے کیوں بری طرح خوف زدہ ہو گئے تھے۔ ہر شخص نامعلوم خوف میں مبتلا تھا۔ بے ضرر سے بے ضرر اور حقیر سے حقیر چیز سے بھی لوگ بری طرح خوف زدہ تھے، اور اس خوف اور دل شکستگی میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہو رہا تھا۔ پھر دوپہر کے بعد تو بے شمار لوگوں کے شدت خوف سے ہارٹ فیل ہو گئے۔ ہر شخص انتہائی طور پر خوف زدہ تھا، مگر ہر شخص کا خوف مختلف نوعیت کا تھا۔ اپنی اپنی طبیعت کے مطابق لوگ اڑتی ہوئی چڑیوں اور پرندوں سے لے کر چیونٹی تک سے خوف زدہ تھے۔ بے شمار لوگ گھروں سے باہر نکل آئے کیونکہ چھت یا دیوار گرنے کا خوف ان پر طاری تھا۔ ہجوم اور افراتفری کی وجہ سے تمام دارالحکومت کا نظام یکلخت درہم برہم ہو گیا۔ سارا دن یہی حالت رہی، لیکن جیسے ہی سورج غروب ہوا، آہستہ آہستہ خوف کے یہ جذبات ختم ہو گئے، اور پھر رات گئے لوگ نارمل پوزیشن میں آ گئے۔ مگر اس دن لاکھوں آدمی افراتفری اور خوف ایکسیڈنٹ کے ہاتھوں ہلاک ہو چکے تھے۔ پورا شہر ایک ماتم خانے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ ریڈیو سے لوگوں کو حوصلہ نہ ہارنے کی تلقین کی جا رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا آج کے دن سورج نے روشنی کے ساتھ ساتھ خوف اور بزدلی کی بھی بارش کر دی ہو۔ پھر دوسرے شہروں سے امداد طلب کی گئی، اور پولیس اور امن کاروں نے ہلاک شدہ اور زخمی افراد کو راستوں اور سڑکوں سے اٹھا کر مردہ خانوں اور ہسپتالوں میں پہنچانا شروع کر دیا۔ لوگ اب اس بات پر بھی خوفزدہ تھے کہ کہیں کل کا دن بھی یہی حال لے کر طلوع نہ ہو۔ شہر میں چہمگوئیاں اور افواہوں کا طوفان آیا ہوا تھا۔ ہر شخص ایک نئے رنگ سے اس مسئلے پر غور و فکر کر رہا تھا۔ جاہل لوگ اسے عذاب خداوندی سے تعبیر کر رہے تھے، جبکہ تعلیم یافتہ افراد اس کے سائنسی اور عقلی وجود تلاش کر رہے تھے۔ لیکن مسئلہ کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کیونکہ ایسے حالات آج سے پہلے انہوں نے دیکھے تو کجا سنے تک نہیں تھے۔ طب اور میڈیکل کی کتابوں میں ایسی کسی وبا کا ذکر تک نہیں تھا۔ لاؤڈ سپیکروں سے مسلسل لوگوں کو پرسکون اور بے خوف رہنے کی تلقین کی جا رہی تھی۔ چنانچہ کافی رات گئے شہر کی فضا قدرے پرسکون ہو چکی تھی۔ پولیس اور دیگر حکام مسلسل شہر میں گشت کر رہے تھے۔ یہ ایک خطرناک ترین بحران تھا جس نے پورے دارالحکومت کی جڑوں تک کو ہلا دیا تھا۔ ایک ایسا مسئلہ جو بالکل لا علاج نظر آ رہا تھا۔ ٹائیگر اپنے دوست اعظم کے پاس بیٹھا گفتگو میں مصروف تھا۔ اس کا یہ دوست فوج میں کرنل کے عہدے پر فائز تھا۔ اس سے پہلے بھی ٹائیگر کی اس سے کئی بار فوجی زندگی کے بارے میں گفتگو ہو چکی تھی۔ اس نے کرنل اعظم کو ہمیشہ پرجوش اور بہادر پایا تھا۔ اس نے اکثر محسوس کیا تھا کہ کرنل اعظم دشمن کا سر کچلنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا تھا، مگر آج تو دنیا ہی بدلی ہوئی تھی۔ کرنل اعظم اس کے سامنے ایک خوفزدہ اور بزدل آدمی کے روپ میں تھا۔ پہلے پہل تو اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، لیکن جب اس نے کرنل اعظم کو سنجیدہ پایا تو وہ خود بھی اس بات پر انتہائی سنجیدگی سے سوچنے لگا۔ کرنل اعظم اب جنگ سے خوفزدہ تھا، دوسرے لفظوں میں کرنل اعظم موت سے خوفزدہ تھا، اور یہ ٹائیگر کے لیے عجیب بات تھی۔ مگر اس سے پہلے تو تم نے کبھی ایسی بزدلی کی باتیں نہیں کی، ٹائیگر نے بڑی سنجیدگی سے سوال کیا۔ اس میں بزدلی کی کیا بات ہے؟ جان ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے۔ ہم کوئی قربانی کے بکرے تھوڑی ہیں کہ اپنے سے 5 گنا طاقتور دشمن کے سامنے آ جائیں اور وہ ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کر دے۔ کرنل اعظم نے جواب دیا، لیکن اس سے پہلے ایک جنگ تم اس دشمن کے خلاف لڑ چکے ہو، اور تم اور تمہارے ساتھیوں نے اپنے سے 5 گنا دشمن کے چھکے چھڑا دیے تھے۔ ٹائیگر نے دلیل دی۔ نہ جانے وہ کیسے دن تھے، شاید ہم پاگل تھے، ہمیں غلط گائیڈ کیا گیا تھا، ایک غلط جذبہ ہم میں پیدا کر کے ہمیں دشمن سے لڑایا گیا۔ بہرحال اب میرا تو جی چاہتا ہے کہ فوج کی نوکری چھوڑ کر پنساری کی دکان کھول لوں۔ ٹائیگر نے غصیلے لہجے میں اس کا فقرہ کاٹ کر کہا، اور کرنل اعظم معجوب سا ہو گیا۔ تمہارے اندر یہ جذبہ کب پیدا ہوا ہے کہ تم دشمن کے سامنے حقیر ہو؟
टाइगर ने पूछा। चंद दिन पहले तो ऐसी कोई बात नहीं थी, हमने कभी इस पहलू पर सोचा ही न था, मगर अब पूरी छावनी इसी पहलू पर सोच रही है, कर्नल आजम ने जवाब दिया। अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हारी ये सोच गलत है तो तुम्हारा क्या जवाब होगा? टाइगर ने सवाल किया। मैं यही कहूँगा कि तुम गलत सोच रहे हो, कर्नल आजम ने बगैर झिझक के जवाब दिया। छावनी में होने वाला कोई ख़ास वाक़या जो इस मसले पर रोशनी डाल सके? टाइगर ने सवाल किया। कर्नल आजम चंद लम्हों तक सोचता रहा, फिर इसने वाटर क्लीनिंग प्लांट वाला वाक़या इसे बतलाया। टाइगर ये वाक़या सुनकर उछल पड़ा। कर्नल आजम, मैं तुम्हें एक मशवरा दूँ, आज से तुम पानी उबाल कर पीना। मेरा अंदाज़ा है कि पानी में कुछ मिलाया गया है जिसके ये नताइज तुम पर मुरतब हो चुके हैं, टाइगर ने जवाब दिया। नहीं, पानी बिल्कुल ठीक है, इसी खदशे के तहत पानी का तज्जिया किया गया, मगर इसमें किसी चीज़ की मिलावट नहीं पाई गई, कर्नल आजम ने जवाब दिया। ठीक है, तुम ऐसा करो कि पानी की एक बोतल मुझे ला दो, मैं अपने तौर पर इसका कीमियाई तज्जिया कराऊंगा, टाइगर ने बड़ी संजीदगी से कहा। छोड़ो दोस्त, तुम किस चक्कर में पड़ गए हो? मुझे कोई बीमारी तो नहीं लग गई कि पानी में इसके जरासीम होंगे, कर्नल आजम ने बात टालते हुए कहा। नहीं, तुम मुझे पानी की एक बोतल ला दो, टाइगर ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। अच्छा, अगर तुम बज़िद हो तो मैं ला देता हूँ, कर्नल आजम ने उठते हुए कहा, और फिर चंद लम्हे बाद कर्नल आजम अंदर से पानी की एक बोतल ले आए। ये लो, और अपने तजुर्बे के नताइज से मुझे भी आगाह करना, कर्नल आजम ने हंसते हुए कहा, जैसे वो टाइगर का मजाक उड़ा रहा हो। अच्छा, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर हाजिर हूँगा, टाइगर ने पानी की बोतल उठाते हुए कहा। ओके, खुदा हाफिज़, कर्नल आजम ने कहा, और फिर टाइगर बोतल हाथ में पकड़े इनके कॉटेज से बाहर आ गया। टाइगर ने पानी की बोतल अपने मोटरसाइकिल के पीछे लटके हुए थैले में डाली और फिर मोटरसाइकिल लेकर सीधा शहर की तरफ चल दिया। शहर में दाखिल होते ही इसे अचानक डॉक्टर के चपरासी का ख्याल आ गया, चुनाचा इसने मोटरसाइकिल का रुख सर्कुलर रोड की तरफ मोड़ दिया। जल्द ही वो डॉक्टर खालिद रशीद के मतब के करीब पहुंच चुका था। इसने मोटरसाइकिल स्टैंड की और फिर दुकान के अंदर दाखिल हो गया। सामने ही चपरासी स्टूल पर बैठा था। टाइगर को अंदर दाखिल होते हुए देखकर वो उठ खड़ा हुआ। डॉक्टर साहब हैं? टाइगर ने पूछा। नहीं, वो आज सुबह से ही मतब नहीं आए, चपरासी ने कहा। हाँ, तुमने मतब की कोई बात सुनी? टाइगर ने मुस्कुराते हुए चपरासी से पूछा, और पहले तो चपरासी ने खुशामदाना दांत निकाल दिए और फिर टाइगर के चेहरे पर सख्ती के आसार देखकर संजीदा हो गया। जनाब, कल डॉक्टर साहब किसी को फ़ोन कर रहे थे, इससे एक बात मेरे ख्याल में आपके मतलब की हो सकती है। चपरासी अब काफ़ी होशियार हो चुका था। बतलाओ, मगर ज़रा जल्दी, मेरे पास वक्त बहुत कम है, टाइगर ने सर्द लहजे में कहा। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि कल दारुल हुकूमत पर तजुर्बा करना है, शदीद तरीन खौफ का तजुर्बा, और इस सिलसिले में डॉक्टर साहब वाटर सप्लाई टैंक के मुतालिक भी बात कर रहे थे, चपरासी ने इसे बतलाया। टाइगर इसकी इस इत्तला पर चौंक पड़ा। चंद लम्हों तक वो सोचता रहा। वो किसी को कह रहे थे या किसी के जवाब में गुफ्तगू कर रहे थे? नहीं जनाब, किसी के जवाब में बात कर रहे थे, कोई बॉस है, इससे गुफ्तगू कर रहे थे, चपरासी ने जवाब दिया। और कुछ? टाइगर ने पूछा। जी नहीं, और तो ऐसी कोई बात नहीं, बस यही एक बात थी जिसका ताल्लुक़ इस दुकान से नहीं था। डॉक्टर साहब की रिहाइश कहाँ है? टाइगर ने सवाल किया। मुझे इल्म नहीं, और ना ही डॉक्टर साहब ने कभी बतलाया है, चपरासी ने जवाब दिया। हाँ, टाइगर चंद लम्हे सोचता रहा, और इसने फिर जेब में से हाथ डालकर चंद नोट निकाले और चपरासी के हाथ में थमाकर दुकान से बाहर निकल आया। वो जल्द अज जल्द रिपोर्ट इमरान को पहुंचाना चाहता था। लाइक, कमेंट, शेयर, प्रेस द बेल आइकन।